بچے کے کان میں اذان اور اقامت کی مسنونیت، یعنی بچے کے کان میں اذان اور تکبیر کہنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو سن لیجئے، بچے کی پیدائش کے بعد ایک سنت عمل یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، یعنی تکبیر کہی جائے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر کہے تو وہ بچہ ام الصبیان یعنی سوکھنے کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے دائیں کان میں جس دن وہ پیدا ہوئے اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی یعنی تکبیر پڑھی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس اذان اور اقامت کی حکمت یہ ہے کہ اس طرح سے نومولود بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز پہنچتی ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کی بڑائی اور عظمت والے کلمات اور اس شہادت کے الفاظ ہوتے ہیں جس کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ گویا اسے دنیا میں آتے ہی اسلام اور خدائے واحد کی بڑائی کی تلقین کی جاتی ہے، جس کے اثرات ضرور بچے کے دل و دماغ پر پڑتے ہیں، اگرچہ وہ ان اثرات کو ابھی سمجھ نہیں پاتا۔ اس کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اذان سے چونکہ شیطان بھاگتا ہے جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے اذان کہی جاتی ہے کہ دنیا میں قدم رکھتے ہی بچے پر پہل شیطان کا قبضہ نہ ہو اور اس کا دشمن ابتدائی میں بھاگ کر پسپا ہو جائے۔ یہ حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ بچے کے کان میں پیدائش کے بعد اذان دی جاتی ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ گویا جیسے عام نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے اور تیاری کے کچھ وقفے کے بعد کچھ دیر کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح تمام انسانوں کو یہ سمجھنا مقصود ہوتا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اذان دی گئی ہے اور اس اذان کے بعد تمہاری نماز جنازہ جلد ہونے والی ہے، لہٰذا درمیان کے مختصر عرصے میں آخرت کی تیاری کرو تاکہ مرنے کے بعد پچھتانا نہ پڑے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، دنیا میں آئے تو ہوئی اذان، دنیا سے گئے تو ہوئی نماز، بس اتنی دیر کا جھگڑا ہے، زندگی کیا ہے۔